ہے اللہ کی قسم، قبر پرستی کی بدعات کے اس دور میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اپنے اپنے پیروں کے نام پہ عرس، اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ میلے، سالانہ مجلسیں، جس طرح اللہ کے گھر کے لیے حاجی مخصوص مہینے میں مخصوص دنوں میں آتے ہیں، اسی طرح بابے کی قبر کے عرس کے لیے بھی مخصوص تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ عرس منانے والوں نے زیادہ کھانے کے چکر میں، زیادہ پیٹ بھرنے کے چکر میں بریک نہیں لگائی۔ میں نے ایک ایسا عرس بھی دیکھا جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہو رہا، جس ملک میں ہو رہا اس ملک میں نہ سیدنا حسن بن علی گئے، نہ آپ کی پیدائش ہوئی، نہ آپ کی قبر وہاں پر، نہ آپ وہاں پہ دفن ہوئے، نہ آپ وہاں پہ ہجرت کر کے گئے، لیکن ایک بابے کی قبر ہے، قبر کسی اور پیر کی ہے، اور اس پیر کی قبر پہ عرس ہو رہا ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ وہ سیدنا حسن کے نام پہ دکانداری چلا رہے، کاروبار چلا رہے، شرک کا دھندا چلا رہے۔ وہ حسن جو علی کے فرزند تھے، وہ حسن جو محمد کے نواسے تھے، وہ حسن جو اس دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہے، توحید کو غالب کرنے کے لیے محنت کرتے رہے، آج ان کے نام پہ عوام کو دھوکہ دے کے عرس منایا جاتا ہے۔ یہ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے۔ ایک بابا جی کا مزار ہے، اس بابے کا نام خواجہ محمد معصوم۔ خواجہ محمد معصوم کی قبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عرس منایا جاتا ہے۔ عرس مصطفیٰ کے بینر چھپتے ہیں، عرس مصطفیٰ کے اشتہار چھپتے ہیں، پیارے نبی کے نام پہ عرس منایا جاتا ہے۔ او اللہ کے بندو، فراڈ کرنے کے لیے تمہیں اور کوئی نام نہ ملا، تم نے محمد کریم کے نام کو بھی نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کے لیے تو دنیا میں اور بھی بہت سے طریقے ہیں، پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے تو اور بھی بڑے ذرائع ہیں۔ ارے یہ تو پیارے نبی ہے، یہ محمد کریم ہے جو اہل مکہ کو شرک سے روکتے رہے، ماتھا پھٹا شرک سے روکتے رہے، خاندان شہید ہوئے شرک سے روکتے رہے، طائف والوں کی منتیں کی، انہوں نے پتھر برسائے، پیارے نبی ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، بیٹیوں کو، گھر بیٹھی ہوئی معصوم بیٹیوں کو، محمد کریم کی لاڈلی بیٹیوں کو طلاق کے تانے ملے، طلاق ملی، اس کو برداشت کیا، مکہ چھوڑا برداشت کیا، ہجرت کے سفر کیے برداشت کیا، حمزہ چچا کے شہادت کا واقعہ ہوا برداشت کیا، شرک کو برداشت نہیں کیا۔ آج تم نے پیروں کی قبروں پہ اس پیارے نبی کے نام کا عرس شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی کے نام پہ عرس منانے والوں، اگر یہ اسلام ہو تو پیارے حبیب کے پیارے خلیفہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے مصطفیٰ کی پیاری قبر پہ عرس مناتے، فاروق اعظم یہ عمل کرتے، سیدنا عثمان کرتے، سیدنا علی، میرے رب کے شیر علی، پیارے نبی کے داماد علی، فاطمہ کے شوہر علی، حسن و حسین کے بابا علی، وہ علی جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا تھا منافق تجھ سے نفرت کرے گا، منافق تجھ سے بغض کرے گا، مومن تجھ سے پیار کرے گا۔ کیا پیارے علی نے پیارے نبی کی قبر پہ عرس منایا؟ سیدنا علی کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ وارضاہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلیفہ مسلمانوں کے بنے۔ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، جس حسن کو گود میں لے کے میرے پیارے حبیب نے کہا تھا یہ بیٹا سردار ہے، یہ بیٹا سید ہے، مسلمانوں کی دو قوموں میں صلح کروائے گا، میرا یہ شہزادہ، میرا یہ سردار بیٹا، یہ سید بیٹا صلح کروائے گا مسلمانوں کے دو گروہوں میں۔ جب وہ خلیفہ بنے مصطفیٰ کی قبر پہ کیا انہوں نے عرس مصطفیٰ منایا؟
پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے کہ امیر معاویہ نے پیارے نبی کی قبر پہ عرس منایا. آج تم بر صغیر کی گلیوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کو بھی کھانے کا ذریعہ بنا چکے ہو. خبر ہے بابا معصوم کی، خواجہ محمد معصوم کی، اور اس میں عرس مصطفیٰ منایا جاتا ہے. عقلیں کہاں چلی گئی؟ قبر پرستی نے اس امت کو کیسے اندھیروں میں ڈبو دیا، شرک کس طرح پھیل گیا. نہ بڑوں کی عزت کو چھوڑا، نہ اولیاء اور انبیاء کی عزت کو چھوڑا.